بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک سورہ سواد کی آیت نمبر 75 میں فرماتا ہے، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کے لیے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تو بڑا بن گیا یا تھا ہی اونچے لوگوں میں سے؟ ناظرین گرامی، اس آیت کو پڑھ کر اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اگر حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے تو یقیناً اور بھی کسی چیز کو پیدا کیا ہوگا، یا اور بھی کوئی چیزیں ہوں گی جنہیں اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا ہوگا۔ جی ہاں، کائنات میں حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ 3 اور بھی تخلیقات ہیں جنہیں اللہ پاک نے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا۔ بے شک اللہ پاک جسم و اعضاء سے مبرہ ہے، یعنی اس کے آنکھ، ناک، کان ہمارے آنکھ، ناک، کان کی طرح نہیں ہیں۔ سننا، دیکھنا اس کی ذاتی صفت ہے جس کے لیے نہ کسی عضو کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی قابل سماعت یا قابل رؤیت چیز کا ہونا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کے لیے بہت سی صفات ذاتیہ اور فعلیہ وارد ہوئی ہیں۔ ان میں سے بعض صفات متشابہت کہلاتی ہیں، یعنی ان کی کناں اور حقیقت کا ادراک انسانی عقل سے بالا تر ہے۔ مثلا لفظ ید یعنی ہاتھ، مفسرین و محدثین اور ائمہ کرام کہتے ہیں کہ یہ صفات چونکہ صراحتاً قرآن و حدیث میں وارد ہیں، اس لیے بلا شبہ یہ صفات اللہ پاک کے لیے ثابت ہیں، لیکن کما یلیق بشانہ مخلوقات میں صفت کی طرح نہیں ہیں اور نہ ہی کسی کو اس کی حقیقت کا پتہ ہے۔ اللہ پاک کی ذات کی ان صفات کا مخلوقات کی صفات سے مشابہت کرنا یا سوچنا بالکل جائز نہیں ہے۔ پس نصوص میں وارد صفات اللہ پاک کے لیے بلا کیفیت ثابت ہیں۔ ناظرین گرامی، انسانوں میں حضرت آدم علیہ السلام کو 4 بہت عظیم شرف حاصل ہوئے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے خود اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا۔ دوسرا یہ کہ پھر ان میں اپنی روح پھونکی۔ تیسرا شرف یہ بخشا کہ تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، سوائے ابلیس کے سبھی جھک گئے۔ چوتھا شرف جو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بخشا وہ یہ تھا کہ اللہ نے ان کو تمام اشیاء کے ناموں کے علم سے سرفراز فرمایا۔ بخاری و مسلم کی حدیث شریف ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن سب کا سردار ہوں گا۔ کیا تم کو معلوم ہے کہ روز قیامت تمام اولین و آخرین کو اللہ پاک ایک ہی میدان میں جمع کرے گا؟ وہ میدان ایسا ہموار اور وسیع ہوگا کہ ایک پکارنے والے کی آواز سب سن سکیں گے اور دیکھنے والا سب کو دیکھ سکے گا۔ سورج بہت قریب آ جائے گا، لوگوں کو اتنی تکلیف ہوگی کہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ وہ کہیں گے دیکھو کتنی بری تکلیف ہو رہی ہے، بارگاہ الہی میں کسی سفارش کرنے والے کو تلاش کرو۔ تو بعض کی رائے ہوگی کہ اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلیں، لہٰذا سب ان کے پاس جائیں گے اور کہیں گے آپ ابو البشر ہیں، اللہ پاک نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور اپنی طرف سے روح آپ میں پھونکی ہے اور فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا ہے اور آپ کو جنت میں جگہ دی ہے، آپ ہماری سفارش فرمائیے، دیکھیے ہم کتنی تکلیف میں مبتلا ہیں۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام جواب دیں گے کہ آج میرا رب بہت غصے میں ہے، اس نے مجھے ایک درخت کے قریب جانے سے روکا تھا تو میں اس سے شرمندہ ہوں۔
اور وہ نفسی نفسی کہیں گے اور فرمائیں گے کہ تم سب نوح کے پاس جاؤ۔ یہ حدیث کافی لمبی ہے، لیکن یہاں اتنا ہی بیان کرنا مقصود تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا۔ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو حقیقی معنوں میں ہاتھ سے پیدا فرمایا۔ آپ کے علاوہ کسی ذی روح کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا نہیں کیا۔ اللہ پاک نے اس طرح آدم علیہ السلام کو خصوصیت، فضیلت اور شرف عطا کیا۔ اسی طرح امام دارمی سمیت لالکائی اور آجری وغیرہ نے صحیح سند کے ساتھ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ پاک نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا: عرش، قلم، جنت عدن اور آدم علیہ السلام۔ اس کے بعد ساری مخلوقات کو کن کہا تو وہ وجود میں آ گئیں۔ امام دارمی نے ہی حسن سند کے ساتھ تابعی میسرہ بن ابو صالب جو کہ کندہ کے موالی تھے ان سے روایت کیا ہے کہ اللہ پاک نے اپنی مخلوقات میں سے 3 چیزوں کے علاوہ کسی چیز کو نہیں چھوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، عرش کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور جنت عدن کو اپنے ہاتھ سے بویا۔ تو یہ 4 چیزیں اللہ پاک نے اپنے ہاتھ سے پیدا کی ہیں: عرش، قلم، جنت عدن اور حضرت آدم علیہ السلام، جبکہ دیگر تمام مخلوقات کو اللہ پاک نے کلمہ کن کہا تو وہ وجود میں آ گئیں۔ ناظرین اکرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمت کتنی بلند پرواز سے کام لے اور عقل کتنی ہی گہرائی میں غوطے لگائے، اللہ پاک کی ذات کا ادراک ناممکن ہے۔ اس کی صفات کی کوئی حد نہیں اور نہ ہی اس کی تعریف ممکن ہے، نہ اس کا وقت متعین ہے اور نہ زمانہ مقرر ہے۔ سبحان اللہ۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے سچی و پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔